القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صلى الله عليه وسلم. کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے جو بھی کی اس کو صرف ربط کے لیے یاد دلا دوں کہ تبلیغی زندگی ہے اسلام کی اور بڑے بہت سے مذاہب بات پڑے ایسے پریچنگ اور تبلیغ اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کو اپنے میں شریک کرنا چاہتے ہیں. بعض مذاہب ہوئے کہ جو نہیں بالکل صرف اپنے ہی لوگوں میں اپنی بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ بائی برتھ بس مذہب جو ہو کسی کو مانتے ہیں اور کسی کے لیے نہ ان کی تبلیغ ہے نہ کچھ ہے وہ بائی برتھ جو پیدائشی طور پر اٹھ کے آئے اس کو اس مذہب کو اپنانا ہے اسی کو بس اسلام اس میں نہیں ہے. حالانکہ ہم اگر یہ کہیں تو اسلام کے لیے ہم تاریخ پر نظر رکھتے ہوئے اور دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ بائی برتھ کچھ مذاہب اور اگر ہم اسلام کی بات اس میں کر لیں تو شاید یہ غلط ہو جائے گا. ایک لمحہ فکریہ پیش کرتا ہوں اپنے اس محترم مجمع کے لیے. عام طور سے بہت سے محققین اور اسلام یا مذاہب پر بات کرنے والے یہ کہہ لیا کرتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ بائی برتھ کا قائل نہیں ہے اور دوسرے پیدائشی طور پر جو لوگ ہیں جیسے ہمارے سامنے آتش پرست فارسی لوگ کہ ان کے یہاں مذہب میں تبدیل نہیں ہے وہ جو ہیں وہ ہیں بائی برتھ جو فارسی ہو ہے ان کا اپنا اس کو کہنے کا ایک مفہوم ہے اور ہمارے یہاں اپنے کہنے اور سمجھنے کا ایک مفہوم ہے. ویسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی کل بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے مذاہب کے کچھ نام رکھے ہوئے اور یہ وہ بتلائیں گے کہ ان کے تعلیمات پر چونکہ وہ چل رہے ہیں لہذا اس نام سے وہ منسوخ کیے گئے ہیں اپنے عقیدے کو اپنی زندگی کو. ہمارے یہاں ایک بات یہ ہے کہ نہیں صاحب اسلام کی تبلیغ کرو اسی سے متعلق یہ آیت بھی. لیکن اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام ہی بائی برتھ ہے. آپ کا جو میرا مافہم مجمع ہے بہت جلدی آپ کا پہنچ جاتا ہے اس بات کی طرف. مجھے خوشی ہے کہ کچھ لوگوں نے فوراً اس کو محسوس کیا. تو جتنے محققین نے آج تک یہ لکھا ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب میں سے بعض جو ہیں وہ پیدائشی اپنے نظریات کے ماننے والوں کے قائل ہیں اور بعض عام ہیں جن میں تبلیغ کرو جو آئے شریک ہو جائے. اس حساب سے ایک الگ مفہوم ہے. لیکن اگر ہم اسلام کی بنیادی تعلیم کو سامنے رکھیں تو اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے اور جو نظریہ دیا ہے اس میں ان حدود کو سامنے رکھ کر بات نہیں ہے کہ جن حدود پر ہم کہیں یہ اسلام اور یہ نہیں ہے. ہاں بنیادی نظریہ جو اسلام کا ہے جب اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر حضور کا یہ قول ہر مسلمان کو دنیا کے ہر انسان کو بائی برتھ مسلمان کرے گا. آپ سمجھ گئے اس بات کو الحمدللہ کہ حضور نے ایک عام بات وہ دی جو دنیا میں. اور میں کمپیئر یا تقابل کی بات ہی نہیں کرتا تھی جہاں تو میں اتنی نظر رکھوں پوری کہ بدھسٹ کیا ہیں جینی کیا ہیں اور پارسی کیا ہیں اور سارے ان کے معاملات پر پوری نظر رکھوں تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں کمپیئر کرنے کی بات کروں. میں کہیں سے تھوڑا دیکھ لوں تو تھوڑا یہاں سے دیکھ لوں اور میں تقابل کی بات شروع کر دوں وہ میں کبھی کرنے کا عادی نہیں. جب تو میں اس پورے مفہوم بول کے پڑھوں اور تب بات کروں. ہاں میں اپنے اسلام کی خوبیاں بیان کر لیا کرتا ہوں کہ اگر یہ ان کو پوری اترتی ہوں تو اچھا ہے نہیں اترتی ہوں تو نہیں. نہ میں کسی کو شیعہ بنانے کی ضد کرتا ہوں نہ میں کسی کو مسلمان بنانے کی ضد کرتا ہوں. میری ایک ہی اپنی عادت ہے تقریروں میں وہ یہ ہے
ہمارے بارے میں اگر غلط فہمیاں رکھتے ہیں تو اسی لیے کہ جب ہم پورے طرح دوسرے مذہب کو نہیں پڑھ پاتے تو آپ کیسے ہمارے مذہب کو پوری طرح پڑھ سکتے؟ جتنا ہم نے پڑھا ہے اپنے مذہب پر اتنا آپ نے نہیں پڑھا ہے. تو آپ ہم سے پر بات کیجئے. اس کے بعد جو آپ کی غلط فہمی ہو، جو آپ کے یہاں بدگمانیاں ہوں، اس پر بات کر لیجیے. تو ہماری تقریروں کا عموماً مفہوم ایک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ریلیجن اور مذہب والے کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے یہاں شریک ہو جاؤ. ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہم جن طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں وہ آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں کہ غلط لگ رہے ہیں. اگر غلط لگ رہے ہیں تو کیوں غلط لگ رہے ہیں وہ بات آپ ہم سے کیجیے، ہم اس کی کوئی توضیح کوئی بات پیش کریں گے، تاکہ اس سے جو بات بنے گی وہ یہ بنے گی کہ باہمی نفرت کا ماحول کم ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا ماحول بڑھے گا. صلوات محمد علیہ. چاہیے ہم کو کہ ہم اپنی تبلیغات میں اپنی بات کو ایسے کہیں آپ کیا یہ نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی، آپ کیا یہ نہیں ہے. آپ اپنی بات کرو لو، ان کے یہاں ہے کہ نہیں ہے یہ وہ سمجھ لیں گے. آپ کی بات تو معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو یہاں غلط کہا وہ غلط ہے. جو آپ یہاں اسی لیے حضور نے کیا فرمایا ہے، جو کسی اور اب اس کو ہم تقابل کی والی بات کر لیں ہیں. ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا مولانا کی خدمت میں کہ ماشاء اللہ وسیع النظر میں بہترین عالم ہے، تو ہم اس بات کو بھی ان کے سامنے بتا دیں گے. تو میں اتنا کہہ دوں کہ چونکہ بعض مذاہب میں تفصیل ہے، یہ بڑے دنیا کے مذاہب ہیں، یہ تبلیغی ہے، یہ پریچنگ ہے، یہ دوسروں کا اپنے ملانے کی بات نہیں کرتے ہیں. اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، یا مثلاً اور مختلف مذاہب ہیں، یا آؤ تو ہمارے شریک. اور بعض مذاہب وہ جو کہتے ہیں نہیں ہمیں کسی کو شریک ہی نہیں کرنا، جس عقیدے کو پیدا ہوئے ہو اور پیدا ہوئے وہ اسی گھر پر رہنا ہے، وہ ویسے فارسی میں رسول جاتا ہے. تو میرا کہنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. بائی برتھ اگر آپ فارسی کو کہتے ہیں تو اسلام وہ دین ہے کہ جو اپنے اسلام کے اعتبار سے بات نہیں کرتا، لیکن یہ بات وہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب بائی برتھ اس نظریے پر پیدا ہوتے ہیں جس کو اسلام پیش کرتا ہے. اور اس کا میں نے ثبوت پیش کیا. ابھی میں نے کہا نہیں ہے، دوہرا دیتا ہوں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. حضور نے کیا فرمایا، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. واہ بابا ہو یا ہو بدانے ہو یا نصرانے ہو یا مجوسانے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا لیتے ہیں. کیا حضور نے یہ فرمانا چاہا کہ جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جہاں جس مذہب میں بھی ہوں وہ اسلام کی فطرت پر کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ ہونے والا تھا نمازی نہیں بنا، ہونے والا تھا روزے دار نہیں بنا، ہونے والا تھا حاجی نہیں بن سکا. یہ نہیں فرمایا. اسلام کی فطرت بتائیے. تو رسول نے تو ہر مذہب کو اچھا کہہ دیا یہ کہہ کر تمہارا بچہ بھی اسلام پر تھا، تمہارا بچہ بھی اسلام پر تھا. یعنی سلامتی کے قانون پتا، تم نے اس کو سلامتی کے قانون سے ہٹا رکھا ہے. صلوات محمد علیہ. سلامتی ہے. کل جو میں نے عرض کیا آپ سے، اب سلامتی کا قانون جس نے دیا اس نے، کل میں نے آپ سے کیا، اس نے کیا کہہ دیا کہ ندین اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جتنی غیبی قوت کو طاقت کو تم جن لفظوں سے بھی یاد کرو، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کچھ نہیں معلوم. ہر مرنج اور ایک دوسرے سے مل کر چلنے اور ایک دوسرے سے قدم ملا کر چلنے والے مذاہب کے لوگ یہی کہیں گے بھائی ہم یوں پکارتے ہیں، ہم یوں پکارتے ہیں، ہم وہ پکارتے ہیں. تو ہم آپ کی اسی بات کا سہارا لے کر یہ کہیں گے کہ اسلام جس نام سے پکارتا ہے اس کو بھی آپ احترام سے دیکھتے ہو، اور اسی کا یہ کہنا ہے کہ اس کے نزدیک دین راستہ. یہ نہیں کہ ایک فارمیلٹیز کے طور پر یا ایک رسمی طور پر یا کسٹمری طور پر ایک مذہب کا نام ایجاد کر دیا گیا اس کو کہہ دیا گیا یہ اسلام. یہ نہیں، بلکہ جب حضرت آدم کے وقت سے ہم اسلام کی بات کرتے ہوں تو پہچان لو اس وقت اس طرح کی نمازیں نہ تھی، نہ اس طرح کے روزے تھے، نہ اس طرح کا حج تھا، نہ کچھ تھا. جب یہ سب نہیں تھا تو اس وقت کا بھی پیدا ہونے والا مسلمان تھا اور آج بھی مسلمان ہے. تو یہ مسلمان وہ ہونا چاہیے جو بنیاد اپنے عقیدے کی سلامتی کو بنائے گا. تو آدم کے دور سے لے کے آج تک کا مسلمان ہے، وہ سلامتی سے ہٹ جائے گا تو نہ کل مسلمان نہ آج مسلمان ہے. صلوات محمد علیہ.
سمجھنے سمجھانے کی بات ہے. اور الحمدللہ کہ زمانے گزر کے آپ کے درمیان آتے ہوئے بھی، اور مجھے اچھا لگتا ہے، میں بہت محبت خالی اس لیے نہیں کہ آپ خوش ہو جائیں، بلکہ دنیا بھر میں مثال دیتا ہوں یہاں حیدرآباد کی. اور ظاہر ہے کہ یہاں بڑی بڑی شخصیتیں بڑے بافہم لوگ، وہ ایک خاص طرح پر ان کا ذہن ہے، اس کو میں زیادہ میں تو خیر اتنا کہہ دوں کہ اچھا انسان کا بات ہو رہی تھی. اچھا انسان تو ہم کیوں ہے اچھے انسان؟ اس لیے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا اس نے ہم کو پہلے ہماری حیثیت بتائی، پھر ہماری قیمت بتائی، پھر ہماری قیمت کو اور بڑھا کے بتایا کہ تمہاری قیمت کیا ہے. ان تین باتوں کو اگر ہم نظر رکھیں تو ہم اچھے انسان بننے کے لیے اس نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تم ہم کو اس لیے پہچان لو کہ اگر تم نے ہم ہی کو نہ پہچانا تو پھر تم اپنے کو کیا پہچانا. اور اسی لیے جن کو ہم محترم سمجھتے ہیں انہوں نے بھی اسی بات پر بڑا زور دیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب ہم اپنے ہی کو نہیں پہچان پائیں گے تو رب کو کیا پہچانیں گے؟ جب ہم نے اپنے کو پہچاننا چاہا تو رب کو پہچانا، اگر رب کو پہچانیں گے تو ساری دنیا کو پہچانیں گے. اس لیے ہم ایسے اچھے انسان جب ہی بن سکتے ہیں کہ جب پہلے ہم مفہوم شکر سمجھ لیں. اگر شکر اور شکرانے کی مفہومیت ہی سے ہم بیگانہ ہیں اور دور ہیں تو پھر ہم نہ اپنے خالق کو پہچانیں گے نہ کسی کو پہچانیں گے. اس منزل تشکر پر سب سے پہلی جو ہستی سامنے آئے گی، جو ذات سامنے آئے گی، جس کا وجود، جس کی بات سامنے آئے گی، وہ رب ہے. اس لیے اس نے پہلا سبق ہم کو دے دیا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، تم کہو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس کی کیوں ہے آگے سمجھتے چلے جانا، کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے. جب تم اس کو پہچان لو گے اور اس کا شکر ادا کرنا سیکھ لو گے تو آگے کی ہر زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلا سبق شکر کا اس نے دے دیا ہے. اب آگے کے سبق کو یاد رکھتے ہوئے چلو تو تمہیں معلوم ہوتا جائے گا کہ کس کا شکر. اگر تم نے اسی کے شکر کو فراموش کر دیا تو اس انسانی زندگی تم کیا جانو کہاں شکر ادا ہونا ہے. اور اس لیے سماجی زندگی میں اور سوسائٹی کی زندگی میں اور برادری کی زندگی میں اور ہماری عام زندگی میں ہمیں کیوں ضرورت ہے اس بات کی؟ کیونکہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ مجھے اس سے نہیں بحث ہے کہ کہاں کون سی سوسائٹی ہے، کہ نوجوان بچے کو کہاں کیا کلچر ہے، کہاں اس کو میں تقابلی بات نہیں کروں گا. ہاں اتنا ہم کہہ لیں کہ ہم نے کل آپ سے جملہ کہا تھا کہ جو لوگ بھی ہیں چاہے کہیں بھی ہو، کسی سوسائٹی میں بھی ہو، وہ اسلام کے قانون کو اگر بہت اچھا نہیں کہنا چاہتے اپنے کسی تعصب کی بنیاد پر تو اسے برا بھی نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں ملے گا اسلام برا ہے، اسلام اچھا قانون نہیں. ہمارا قانون بہت اچھا ہے، اسلام نہیں اچھا ہے. ایک بات کی طرف میرا ذہن ابھی کیا ہے، اس کو دیکھیے گا آگے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. مذاہب کے لوگ اپنے مذہب کی جتنی بھی بات کریں اور اپنی اس مذہبی زندگی سے سوسائٹی کے اندر اس کو اچھا بنانے کی جتنی بھی بات کر لیں، دیکھیے وہ عقیدے کی حد تک تو جتنی بھی بات کر لیں کہ ہمارا عقیدہ ہمارے اس مذہب کے حساب سے بہت اچھا ہے، ہم اس کا بحث نہیں کرتے. لیکن پریکٹیکل اور عملی زندگی میں آنے کے بعد وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہماری پریکٹیکل زندگی ہے وہ اسلام کی پریکٹیکل زندگی سے اچھی ہے. تقابل میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہماری جو عملی زندگی ہے ہمارے عقیدے کے حساب سے اس سے بدترین زندگی اسلام کی عقیدے کے حساب سے، یہ نہیں کہہ سکتے بات. بلکہ یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی اسلام کا اپنا طریقہ ہے. اب آپ کہتے ہیں رواداری کی بات ہے اور مرنجامنا چھوڑنے کی بات ہے تو اس کو چھوڑیں، کیونکہ ہم اس پر بہت سی دلیلیں بہت سی باتیں سامنے لا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی زندگی کی بات کریں اور اپنے اس ملک کے اندر جو ہمارے مختلف دھرم اور نظریے اور مذہب ہیں ان کی بات کریں تو جہاں ہم اشارہ دے رہے ہیں اس زندگی میں چلے جاؤ تو وہاں ایک بات سے آپ کو کمزور کیا جاتا ہے یہ کہہ کر جناب آپ لوگ تو بس وہ عقیدوں اور مذاہب اور اس کی زندگی میں یہ بھارت کے لوگ، یہ ہندوستان کے لوگ، یہ وہاں کے لوگ، یہ اس بر صغیر کے لوگ یہ مذہبی میں گرفتار ہیں. ہم کو دیکھو ہم مرغیب پہ جا رہے ہیں، ہم کو دیکھو ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. تو ہماری ترقی کی زندگی کو تم نظر رکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کون ترقی یافتہ ہے. تو مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے، مجھے آج تک کوئی وہ راستہ بتا دو جسے تم ہم کو یہ سمجھا دو گے کہ مریخ کی زندگی جو تم لے کے آؤ گے اس سے ہماری سوسائٹی اچھی ہو جائے گی.
مریخ کی زندگی، مارس کی زندگی سے آپ کوئی ایسا قانون یا چاند کی زندگی میں ایسا قانون آج تک لائے ہو جس سے ہماری سوسائٹی اچھی ہو جائے؟ بات ہے سوسائٹی کے اچھے ہونے کی، بات اس ترقی کی نہیں کہ آپ کہاں تک گئے۔ ہم ساری دنیا گھوم آئے لیکن اپنے گھر ہی کو ٹھیک نہ کر سکے، وہ ترقی کس کام کی ہے؟ صلوات اور اس کی نہیں کہ آپ نے کتنی ترقی کر دی، ہم اس ترقی میں بات ہی نہیں کر رہے۔ ہماری بات یہ ہو رہی کہ ہماری اپنی امن اور سلامتی کی زندگی ہمیں کہاں نصیب ہے، اور اس سلامتی کی زندگی کے لیے سب سے بنیادی بات جو ہوتی ہے سلامتی کی زندگی اپنانا اور سلامتی کی زندگی دینا، امن اور سلامتی، امن اور سلامتی، یہ جو آج آپ بھی ہر طرف کہتے ہیں نا کام اینڈ پیس، امن اور سلامتی، آج ساری دنیا میں آپ کیوں دوڑ کر جاتے ہیں امن قائم کرنے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ساری دنیا میں جب جاتے ہیں تو امن قائم کرنے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے اپنے گھر میں امن قائم کر لیجیے، ساری دنیا میں آ جائے گی، کیونکہ بات اس ترقی کی نہیں کہ کون کہاں تک گیا، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اپنی گھریلو زندگی کے اندر حقوق کو نافذ کر دیا ہے یا حقوق کو چھین لیا ہے۔ متوجہ ہو، حقوق چھینے گئے ہیں کہ موجود ہیں؟ اگر گھریلو زندگی میں یہ حق چھن گئے ہیں تو بھی سمجھ لینا کہ کتنی ترقی کر جاؤ، انسان ترقی کی اس منزل پر نہیں پہنچ سکے گا جہاں مذہب نے پہنچایا۔ مذہب نے جس ترقی کو تک انسان کو پہنچایا تھا، جب وہ غار میں رہتا تھا اسے نہیں معلوم تھا اس کا بھائی کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، اس کی ماں کون ہے، لیکن جب مذہب آیا تو اس نے آہستہ آہستہ انسان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ ان رشتوں کو پہچاننے لگا، کون ماں ہے، کون باپ ہے، کون پڑوسی ہے، کون استاد ہے، کون شاگرد ہے۔ یہ سارے رشتے جب چھین لو گے تو جنگل کی زندگی تو بن جائے گی، انسانی زندگی نہیں بنے گی۔ اور اس لیے آپ کتنی ترقی کر جاؤ، اس تمام ترقی کے باوجود جب ہم ان ملکوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا گھرانہ ہے کہ جہاں باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹوں کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، شوہر اور زوجہ کے درمیان حقوق کی کوئی رشتہ داری نہیں رہ گئی ہے۔ ہم اپنے ملک میں آئے تو چاہے کسی دھرم کا بھی ہو، اس میں ضرور ماں باپ بتاتے ہیں اپنے بچوں کو ایسے رہو ایسے نہ رہو، جتنے پڑوسیوں سمجھاتے ہیں اس طرح رہو اس طرح۔ جب آپ ان رشتوں اور حقوق کی دیواروں کو قائم کر لیں گے تب صحیح معنوں میں انسان ترقی کرے گا۔ آپ کتنا ہی آسمانوں پہ چلے جائیں، ان آسمانوں کی باتیں ہم کو ترقی یافتہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ ہم گھر کی زندگی میں مبتلا ہو جائیں گے وہاں جو صحرا اور جنگل کی زندگی کہلاتی ہے۔ صلوات مولا۔ مجھے یاد آتا ہے ہم کیوں اس سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا دماغ کریں، ہمیں کیوں اس کی بندگی پسند ہے، ہم کیوں اسے اپنا خالق اور مالک مانے، کیونکہ وہیں سے ہم کو یہ سبق ملے گا تم کو کیسے رہنا ہے۔ تو اگر ہم اس طرف نظر ڈالیں ہمیں کیوں پسند ہے اچھا انسان بننے کے لیے، یہ ماننا کہ ہمیں طاقت کو مانے، ہمیں قوت کو مانے، کیا چاہیے، کیا بندگی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کتنی ترقی کر جائے، وہ نیچر اور طبیعت اور ان سب باتوں پر جتنی وہ چھوڑیے، ان پر ہم بہت بات کر سکتے ہیں، ان کو ہم چھوڑتے ہوئے آپ نیچر مانو، آپ طبیعت مانو، آپ مزاج مانو، آپ جو بھی چار چیز مانو، آپ چاہے وہ اتفاق مانو، جو بھی آپ مانتے ہو، لیکن ہم اسی تمام آپ کی باتوں کو سمیٹ کر یا قوت تک پہنچ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہی سب بات ہے۔ بہت توجہ کرنا، ہم اس پر نہیں جاتے کہ اتفاق سے بن گیا۔ آپ جس کو اتفاق کہو گے ہم اسی کو خدا کہہ لیں گے، آپ جس کو نیچر کہو گے ہم اسی کو خدا کہہ لیں گے، آپ جس کو طبیعت کہو گے ہم اسی کو خدا کہہ لیں گے۔ تو ہم جس کو اللہ اور خدا مان رہے ہیں اس کو آپ اپنی بکھری ہوئی لفظوں کے ساتھ مان رہے ہیں، ہم اس کو اپنے ذہن کو سمیٹ کے مان رہے ہیں کہ یہ ہے ہماری قوت اور طاقت۔ اس ایک جملے کے ساتھ اس بات کو تمام کرتے ہوئے کو اگر ہم اسے مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، کیوں بندگی کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جن لفظوں میں منتشر دماغ کے ساتھ پوری کائنات کی تخلیقات کو مان رہے ہیں، ہم تمام تخلیقات کا ایک خالق مان رہے ہیں، جس کو ہم اپنا خالق اور مالک مان رہے ہیں۔ ہمارے دل میں اس کی محبت کیوں ہے، ہمارے ذہن میں اس کی عقیدت کیوں ہے، بندگی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اتنی ترقی کے باوجود اپنی گھریلو زندگی تک میں بھی نہیں پہنچ پائے۔ پوری ترقی کے باوجود اس سوسائٹی اور اس سوسائٹی اور اس سوسائٹی کے فرق کو سامنے رکھ کے بات کرو تو آپ نہیں پہنچ پائے۔
اور جس کو ہم مانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے رسول، اگر تم سے لوگ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا میں ان سے اتنا قریب ہوں کہ جیسے ہی پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جو اتنی بڑی کائنات کا خالق ہو کر اور اتنی اہم کیفیت میں ہو کر، جس کو ہم لوگ جتنا سمجھ سکیں کہ وہ کتنی بڑی طاقت ہے، اس کے باوجود دنیا کا بڑے سے بڑا بھی حاکم یا چھوٹا حاکم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تم پکارو تو ہم ہیں، مگر وہ ایسا ہے کہ جو ہمیں اطمینان دلاتا ہے کہ تم پکارو گے تو ہم ہیں۔ اب یہ کہ ہم نے کیسے پکارا، اللہ ہم نے کیسے پکارا، اور اس لیے ہم بندگی کے جو اس کے سامنے سر جھکانا پسند ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ دیکھو قل، رسول کہہ دیجیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے کچھ زیادتی کر لی ہے اپنی جان پر، اپنے نفوس پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس نے پھر رحمت کا سبب دے کے ہمیں پھر مایوسی سے بچایا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہم اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ لیکن یہ ہمارے اندر عقیدے میں راسخ ہے یہ بات کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہو کر بھی، جس کو ہم جانتے ہی نہیں پوری طرح کہ وہ کیا قوت ہے، کیا، مگر اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ اس زندگی کو اسی نے دیا ہے اور یہاں کے بعد کی بھی زندگی وہی دے گا، اور یہاں کی زندگی میں اس نے ہمیں یہ امیدیں دلائی ہیں اور وہاں کی زندگی میں ہمیں یہ امیدیں دلائی ہیں۔ تو آپ کی ساری ترقیاں یہیں ختم ہو کر رہ جائیں گی، لیکن جس کو ہم مانتے ہیں اگر کوئی اور دنیا ہے جہاں ہم سب جاتے رہتے ہیں تو وہاں کی زندگی کی ضمانت کو لے رہا ہے۔ اس کو بہت دیر بات نہیں کروں گا، اتنا ہوں کہ وہ کیوں لائق ہے بندگی ہے، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس یوں ہی سیکھ لیا، یوں ہی سمجھ لیا، بلکہ ہم وہ بہتر سے بہتر ترقی کرنے والے لوگ بھی جو آج کی دنیا میں کہیں ہم کہاں ہیں اور کہاں ہیں، ان کو بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ بھی وہاں پر مجبور ہیں جو اس قوت اور طاقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہم اور آپ بہت سے شواہد ہیں اور بہت سی کتاب بہت اچھی کبھی میں نے پڑھی تھی، اللہ رجل فی عصر علم، سائنس کے دور پر بھی اللہ اپنی روشنی ڈالتا ہے، اس کے اندر بڑے بڑے دنیا کے چنندہ سائنٹسٹ لوگوں کے بیانات کے مقالے تھے، جو میں نے کبھی پڑھا تھا آواز سے 50 سال پہلے اس کو کہ اس کے اندر یہ ایک جیولوجسٹ اور ایک سائنٹسٹ اور ایک ایسٹرانومسٹ کہاں پر پا لیتا ہے اس قوت کو کہتا ہے۔ تو آپ کبھی انکار تو کر نہیں سکتے ہو کہ ہے کہ نہیں ہے، آپ راستے ڈھونڈتے پھرتے ہو اور یہ کہنا چاہتے ہو دنیا کے انسانوں کو کہ تم بیکار اپنے دماغ کو پریشان کرتے ہو کہ سب اتفاق سے ہو رہا ہے، کوئی نہیں۔ اگر سب اتفاق سے ہو رہا ہے تو آپ کی باتیں بھی اتفاق سے ہو رہی ہیں، اس پر کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ہم اس لیے اس کی بندگی کریں کیونکہ اس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ سب ہو ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ کچھ لوگ لا تفقہون تسبیحہم، جو اپنی تسبیح کو سمجھ بھی نہیں سکتے، جو اس نے پہلے کہہ دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ اس نے کہا ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، اس نے کہا لیکن بعض ایسے جو اس کی تسبیح کو جو کر تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، تو ہم سمجھ لیں گے یہ بیچارے بھی رہنے کتنوں کا قصیدہ پڑھتے پھرتے اپنے رب کی بات نہیں کرتے، یہ بھی کر رہے ہیں اسی کی تعریف سمجھ نہیں پا رہے، انہیں اشیاء میں یہ بھی شریک ہو گئے جن کو شے کہا گیا۔ تو خیر ہمیں اس پر بحث نہیں ہے، لیکن میں اگر اس پر بھی ابھی بات کروں کہ میں نے دنیا کے مختلف کونوں میں گوشوں میں جا کر کیا دیکھا، تو ہر جگہ میں اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، کوئی منکر نہیں ہے، صرف بات ہے سوسائٹی کی، بات ہے سماج کی، بات ہے اس برادری کی کہ ہم جب اسلامی زندگی میں رہ کر، پرانی زندگی میں رہ کر اس سوسائٹی کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہم اس زندگی میں اپنے کو مکمل صحیح پاتے ہیں۔ اور جب ہم آپ کے یہاں یا بہت سے لوگوں کے یہاں جو ترقی یافتہ ملکوں والے بات، میں مذاہب کی بات نہیں کرتا، ان کی بات نہیں کرتا، تو اب ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا ہے کہ لائق بندگی ہے،
اس نے ہماری اس سوسائٹی، سماج، ہماری انسانی زندگی کو، ہماری خانوادے کی زندگی کو، خانوادے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جن لوگوں کو اس نے ہمارے درمیان بھیجا، آئیے جن لوگوں کو ہمارے درمیان بھیجا، ان کو بھی اس نے اتنے خوبصورت صفات سے سجا کر بھیجا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں میں کسی ایک صفت سے بھی وہ کراہت کر سکے اور منکر ہو سکے. جن کو اس نے سجا کر بھیجا تو اس میں سے کس بات کا انکار کریں گے؟ یہ بات اچھی نہیں ہے. اس نے ہمارے درمیان جن شخصیتوں کو 1,24,000 انبیاء میں ہر ایک کو ایک نہ ایک صفت کے ساتھ اپنے دور کے حساب سے بھیجا. اور جب اس نے ان سب کے اعتبار سے ہمارے تو جس کو اس نے مکمل سارا قانون دے کر بھیجا، اب سارے تمام سوسائٹی کے سارے کاموں کی تکمیل ہو چکی. اسی کو ہم ترقی کی آخری منزل کہیں گے کہ آج آپ کتنا ہی ترقی کو 1400 برس بعد پکاریں، ہم 1400 برس بیشتر اس نظریے کے ہیں کہ جو آ چکا ہمارا قانون وہ مکمل ہے. ہم اس انسانی برادری کے لیے جو قوانین ہونا چاہیے اس کی حد تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، اور اس لیے ہم اس کو بھروسہ کریں. جو لایا ہے قانون ہمارے پاس وہ انبیاء کہلاتے ہیں. اس میں بھی اس نے یہ بھی کہا کہ کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے، ان میں آپس میں ایک دوسرے میں ترجیح رکھی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ. آئیے میرے ساتھ آئیے، ہم جلدی بات تک آنا چاہتے ہیں جو آپ سے عرض کیا. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ہم نے ان میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ ایسا کیوں ہے. ہم اس کی نگاہ میں، نگاہ رب العزت میں، قدرت کے سامنے ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں. کل کہہ چکا، اس کو یوں نہ دیکھیے گا کہ ہم ایسے تھے چھوٹے سے، اس نے انبیاء بھیج دی ہماری ہدایت کی. کل میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، ہم اتنے بڑے تھے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے ایسے منتخب بندے بھیجے. دونوں طرح دیکھنے کی بات ہے. یا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کچھ نہیں تھے اور ہم کو ایسا بنا دیا ان لوگوں نے جو آئے، یا ہم ایسے تھے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے مزید اس نے ایسے لوگ بھیجے تو اس کے ہم منتخب تھے. اور ان منتخب لوگوں میں بھی اس نے ترتیب سے ہمیں سمجھا دیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا حسن و فضلنا فضل ملامات، تو ان کی فضیلت کا ایک راستہ یہ بھی بتا دیا گیا، منہم من کلم اللہ. ان میں وہ بھی ہے کہ جس نے اللہ سے باتیں کی. ٹھیک ہے، بات کی اس نے. یہ ان رسول میں، رسولوں میں، انبیاء میں جن کو ہمارے لیے بھیجا گیا، فضیلت کی بات بتائی گئی. اب ہم کیسے نہ فخر کریں، یہ جو مجمع یہاں یا اس عقیدے کا مجمع جہاں جہاں بھی ہو، کہ ہم ان سارے انبیاء اور رسول کو اپنے عقیدے میں مانتے ہیں جن کو اس نے بھیجا ہماری ہدایت اور ہماری ترقی اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے. غور کیجیے گا، جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہم کیسے فخر نہ کریں کہ اس نے ایک کم 1,24,000 ہمارے درمیان بھیجی ہمارے آگے بڑھنے کے لیے، آگے ترقی کرنے کے لیے، بہتر زندگی گزارنے کے لیے. لیکن ان میں جن کو اس نے بہت بافضیلت قرار دے دیا، منہم من کلم اللہ، وہ ہے کہ جو اس سے بات کرے. یہ بات کرنا اتنا بڑا شرف ہو گیا کہ ان کے اندر بہت سوچ سے اس کو صاحب فضل قرار دیا گیا. اب ہم کیوں نہ فخر کریں کہ ہم اس کی امت میں ہیں کہ جب بات کرنا تو بات کی چیز ہے. اس کے لیے تو اس نے یہ آواز دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. کسی اور نبی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو لے گیا وہ، لیکن ہمارے نبی کے لیے کہا گیا کہ ان کو وہاں لے گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا. تو معلوم ہے کہ ہم کو اس کی امت میں قرار دے دیا گیا ہے کہ جس کو اس کائنات کی ساری نشانیاں بتا دی گئی. اب اس سے اچھا مربی، اس سے اچھا سمجھانے والا، بتانے والا کون ہوگا؟ اب اگر ہمیں محبت ہے اس شخصیت سے تو اس لیے ہے کہ اس کو اس نے منتخب کر کے بھی بھیجا اور اپنے پاس بلا کے بھی بتلایا کہ جاؤ ان کو کیا کیا سمجھانا ہے. صلوات محمد علیہ. کیوں ہے؟ کل میں نے آپ سے کیا، جن کو بھیجا ہر دور اور ہر زمانے میں اس نے ان کو معجزات کے ساتھ بھیجا تاکہ ہمارے دل کو اور طاقت اور اطمینان ہو جائے کہ جو آئے ہیں وہ اس کے منتخب بندے ہیں اور کہ یہ قوت اور یہ صلاحیت موجود ہے. دیکھیں کل میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم ذکر کر رہا ہوں.
کہ نمرودی طاقتوں کے سامنے حضرت ابراہیم کیسے پہنچے اور اتنا سے لے آئیں گے حضرت نوح. تو سوال کر ہمارا یہ بھی تھا کہ جو آئے ہیں آیا یہ آنے والے زیادہ اہم ہیں یا جو معجزہ ان کو دیا گیا وہ زیادہ اہم ہے. میں ایک نتیجہ فکر تک آپ کے ذہن کو اس سلسلے میں بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس نے بھیجا بندوں کو اور ان کو منتخب کیا، منتخب کر کے ان کے ساتھ اس نے کچھ اپنی طرف سے صفات بھی دیے اور کچھ قوتیں بھی. ان قوتوں اور طاقتوں کا مفہوم و مقصد یہ تھا کہ ہم اور آپ، یعنی یہ انسان اس زمانے سے آگے تک یہ سمجھتا جائے کہ یہ ہمارے درمیان جو ہے اچھی باتیں بتلانے والا آیا ہے. ان کی اچھی بتلائی باتوں کا ہم اس لیے بھروسہ رکھ لیں کہ اس قوت کی طرف سے آئے. اس کے لیے حضرت نوح آئے، سینکڑوں سال تک انکار کیا گیا، نہیں مانا گیا، نہیں سمجھا گیا کہ یہ اس کی طرف سے منتخب بن گئے. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب حضرت نوح یہاں آئے تو اس نے منتخب کر لیا، جبھی بھیجا گیا. جب منتخب کر لیا اور لوگوں نے یہ یقین نہیں حاصل کیا کہ آیا یہ اس کی طرف سے آئے ہیں کہ نہیں آئے، تو انہوں نے ان کو ستانے کے طریقے اختیار کیے. ان اذیتوں اور مصیبتوں کے درمیان حضرت نوح نے بالآخر یہ کہا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. تو پہلے مومنین اور مومنات کے لیے بخشش کی دعا کر لی، جس میں والدین کو شریک کیا کہ یہ ہمارے گھر میں جو داخل ہو ان کو تو بخش. اور جو ستانے پر لگے ہوئے تھے تو ان کے لیے آپ نے کہہ لیا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین پر جو انکار کرنے والے نے کسی کو نہ چھوڑ. ان کے لیے اچھائی کی بات بتلا دی، ان کے لیے برائی کی بات بتلا دی. تو حکم ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے بس نئے فلک بیانا وبینا، اے نوح اب تم ایک کشتی بناؤ ہمارے سامنے ہماری وحی کے مطابق، اور اس پر تم آگے جا کے ان کو نجات دلواؤ گے. حضرت نوح کو زمانہ گزر جانے کے بعد اس کا حکم یہ آ رہا ہے کہ تم ایک کشتی بناؤ ہماری وحی کے مطابق ہماری نظروں کے سامنے. جو نجات کا سبب بنے گی، حضرت نوح کے لوگوں کے لیے کشتی نجات کا سبب بنے گی، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یوں ہی نہ بنا لینا، اپنی مرضی سے نہ بنا لینا، بلکہ ہماری نظروں کے سامنے بنانا. صلوات محمد علیہ. ہمارے سامنے جیسے ہم ہیں ویسے مطلب وہ مادی سامان سے فراہم کی ہوئی کشتی بھی بنا نہیں سکتے نوح جب تک کہ ادھر اس کا حکم نہ ہو جائے ایسے بناؤ ایسے بناؤ ایسے بناؤ. تو اب میں خود پوچھتا ہوں کہ آیا ہماری آپ کی عقل کیا کہتی ہے، یہ کہ نوح زیادہ اہم ہے یا یہ کشتی؟ جس نے حضرت نوح کو منتخب کر دیا انہی کے ذریعے وہ کشتی بنائی جائے گی جس پر گناہوں سے بچ جانے والے لوگ نجات پا سکیں اور ہلاکت اور طوفان سے بچ سکیں. تو معلوم ہے کہ حضرت نوح اگر یہ کشتی نہ بناتے تو بہت سے لوگ ہلاکت سے نہ بچتے. ان کو بچانے کے لیے حضرت نوح نے بنائی. تو جو کسی شے کا صانع یا موجد ہوتا ہے وہ شے سے ضرور بہتر ہوتا ہے، اور یہ حضرت نوح وہ ہیں کہ جو شے بنائی ہے وہ اس کے حکم پر بنائی ہے، اپنی مرضی سے نہیں بنائی ہے. جب اس کے حکم پر بنائی ہے تو اب نوح زیادہ افضل ہے اس کشتی سے کہ جس کو نوح نے بنایا ہے. صلوات محمد علیہ. حضرت ابراہیم کل کہہ چکا آپ کے سامنے کہ حضرت ابراہیم نے بھی اگر نمرود کے سامنے یہ سارے دلائل اختیار کیے تو اس سے بھی ہم پہچان لیں گے. یا اور آگے جاؤں اور بہت سی مثالیں آپ کے سامنے حضرت نوح کی پیش کروں کہ انہوں نے ایک مردے کو دیکھا تو کیا کہا، جس کو آدھا پانی میں اور آدھا زمین کے جانور کھا رہے تھے تو کیوں کہا اور کیا کہا، اور پھر اس کا جو حکم ملا یہ 4 پرندے لے کے پھوٹو پیسو پرندے کو پکڑو اور بلاؤ سب آ جائیں گے. یہ ساری باتیں میں پرانی آیات کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا. لیکن آپ اور ہم اس کو بہت دفعہ سنے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر جب یہ کیا تو وہ پرندے اس لائق تھے کہ ان کو پیستے کاٹتے اور پھر ٹکڑے بنا کے پھر ان کو واپس بلا لیں. تو کون بہتر ہوگا جو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے یا جس کی آواز کو دوبارہ زندگی پا رہے ہیں. معلوم ہو گیا کہ یہاں حضرت ابراہیم کو ہم
نمرود کے وقت سے لے کر بھکتی آگ کے مقابلے سے لے کر اور یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے سامنے سے لے کر ہم یہی کہیں گے کہ جو بہت ہی استثنائی طاقتیں جن کو معجزہ کہہ لیں حضرت ابراہیم کو دیے گئے. حضرت ابراہیم ان معجزوں سے بہتر ہے. آپ کے ذہن کو اذان عالیہ کو ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں. اس کا آپ اندازہ کریں کہ حضرت نوح اس کشتی سے افضل ہے, معجزہ ہے اس سے بہتر ہے. حضرت ابراہیم ان پرندوں سے بہتر ہیں جن کو دوبارہ زندگی مل رہی, اس آگ سے بہتر ہے جس ڈور کے لیے گلزار بن رہی. حضرت موسیٰ اگر گئے تھے پہاڑی پر کس لیے, وہاں بات دے دی گئی کہ انی انا اللہ العزیز الحکیم, میں تمہارا اللہ ہوں. والقی عصاک, عصا کو ڈالو. جب انہوں نے عصا کو ڈالا تو دیکھا کہ وہ تو حرکت میں, فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے, پلٹے. آواز دی گئی یا موسیٰ لا تخف. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, میرا مجمع متوجہ رہے. گئے وہاں, ابھی نبوت کا ظاہری طور پر اعلان نہیں ہوا ہے, ظاہری طور پر ابھی نبوت کا منصب عہدہ نہیں ملا ہے. خالی اتنا ہی ہے کہ آپ گئے وہاں کے میں شاید آگ لیا ہوں, اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں, اور جب وہ پہاڑی کے نیچے ہے تو ان کا میں بھی جا کے دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہے. ساتھی کو منا بے خبر باتھی کو بے شہاب القبس لعلکم تصطلون. میں بھی یہ سردی شدید ہو رہی ہے, آگ کا ایک ٹکڑا وہاں دیکھ رہا ہوں, میں لے کے آتا ہوں, شاید تم کو آرام مل جائے. لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو آگ تو نہیں ہے, وہاں تو آواز آئی کہ میں, اور اس کے بعد ثبوت دے دیا جائے کہ تم سمجھ لو یہاں جو بول رہا ہے وہ تم کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ الق عصاک, تم کو اطمینان ہو جائے کہ ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے, ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے. اس منتخب ہونے والی بات کو سمجھانے کے لیے یہ عصا زمین پر ڈالا. تو کیا کہا قرآن نے, میں عالم اسلام سے کہتا ہوں, کیا کہا, والقی عصاک فلما رآہا, جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت میں ہے, واپس پلٹے. سمجھے کہ کہا جان واللہ مدبرا, تیز واپس پلٹے. آواز آئی لا تخف, ڈرو نہیں, انی لا یخاف لدی المرسلون, میرے پاس جو مرسل ہوتے ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے. مرسل ڈرا نہیں کرتے. سلوات جو ہماری طرف سے مرسل بنا دیا, رسول بنا دیا, وہ ڈرا نہیں کرتے. تو معلوم ہے کہ اللہ کا جو بھی یہ منصب لے کر آئے گا وہ دنیا میں کسی سے ڈر نہیں سکتا, جو بھی ہو. اور اس کے بعد میں بہت سے آگے کے آیاتیں چھوڑتا ہوں کہ موضوع بدل جائے گا. لہذا وہاں پر یہ ہو گیا کہ عصا معجزہ ہے. اب اس کے بعد تو اتنا مانوس ہو گیا حضرت موسیٰ کا عصا سے, یعنی کتنے واقعات اس کے ساتھ. لیکن اس عصا کو زمین پر ڈال دو اور واپس آپ مت جاؤ, اور اس لیے کہ ہمارے پاس مرسل ڈرا نہیں کرتے. تو اب یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ افضل ہے یا یہ عصا؟ یہ عصا معجزہ بن گیا, لیکن حضرت موسیٰ اس عصا سے اس لیے افضل ہے کہ عصا جیسا چاہتا تھا وہ موسیٰ کو استعمال نہیں کر سکتا تھا, موسیٰ جیسا چاہتے تھے ویسا عصا کو استعمال کرتے تھے. بہت توجہ کیجیے گا, آپ کے جانے والی لے جانا چاہتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ حضرت نوح جیسا چاہتے ویسا کشتی کو استعمال کریں گے, یہاں بیٹھ لو, تم یہاں بیٹھو, تم یہاں بیٹھو, تم وہاں بیٹھو, 3 منزلیں ہیں, وہ تفصیلات چھوڑی. حضرت ابراہیم جیسا چاہیں گے ویسا استعمال کریں گے, چاہے ان پرندوں کو چاہے ذات کو. وہ اس کا ہے, وہ اس کا ہے, لیکن دنیا کے دیکھتے جیسا چاہیں. اسی لیے حضرت موسیٰ اب جیسا چاہیں گے اس عصا کو استعمال کریں گے, جہاں چاہیں گے اس ید بیضا کو استعمال کریں گے, جہاں چاہیں گے اور نشانیوں کو استعمال کریں گے. تو حضرت موسیٰ جب رونے نیل تک بھی جائیں گے تو اس کے حکم پر نیل ان کو راستہ دے گی, روتے نہیں, نیل ندی ان کو راستہ دے گی, اور اس حساب سے اپنے لوگوں کو نکل جائیں گے. میں پوچھتا ہوں ہر جگہ سامنے کا معجزہ یہ بتلا رہا ہے, عرض کر چکا بس آپ کے سامنے کا معجزہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی اس معجزے سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہ معجزے کو استعمال کر رہا ہے, معجزہ اسے استعمال نہیں کر رہا ہے.
اور میری بات ختم ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب حضرت نوح کے لیے یہی تقاضا ہے, حضرت ابراہیم کے لیے یہ دلیل ہے, حضرت موسیٰ کے لیے یہی ہے, حضرت عیسیٰ بھی اس لیے افضل ہے کہ شفا ان کے ہاتھ میں آئی ہے, انہیں کوئی بیماری نہیں ہے جس سے وہ شفا پائیں گے, دوسروں کو شفا دینا شروع کریں گے. تو ہر جگہ معجزہ اہم نہیں ہے, نبی اہم ہے, رسول اہم ہے. عزیزان گرامی مجھے بتاؤ ہمارے حضور کا معجزہ کیا ہے؟ میرے ساتھ آئیے, تو حضور کا معجزہ کیا ہے؟ جواب ملے گا قرآن کریم. جب قیامت تک قرآن حضور کا معجزہ ہے تو جو سارا قانون پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ یہاں بھی نافذ کرو. جب قرآن حاوی ہے رسول پر یا رسول محیط ہے قرآن کے اوپر؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اب قیامت تک یہ ہم مانیں گے کہ نہیں مانیں گے کہ قیامت تک قرآن حضور کا معجزہ ہے؟ یا تو انکار کر دو یا تو وہ معجزہ دکھا کے چلے گئے اب قرآن خود کافی ہے. یہ بات نہیں چلے گی. اس لیے کہ اگر قرآن میں خود کافی ہے تو پھر ہم قرآن ہی سے تو آیت کو بھی پڑھ رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. ذکر قرآن کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ تکویر فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكان مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولا تقرأه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين. ہر آیت کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ان هو الا ذکر للعالمین, یہ ذکر ہے عالمین کے. کیا یہ قرآن؟ تو قرآن کے 4 بڑے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے. قرآن کے 4 بڑے نام ہیں, فرقان, ذکر, کتاب اور قرآن. ان میں سے ذکر بھی قرآن کا نام ہے. قرآن سورہ تکویر میں کہہ رہا ہے ان هو الا ذکر للعالمین. یہ عالمین کے لیے تذکرہ ہے. جو عالمین کے لیے تذکرہ قرآن پاتا ہو تو قرآن کا نام ذکر ہے, تذکرہ ہے. عزیزان گرامی, اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کس سے کہا ہے؟ دنیا کی ساری قوموں سے نہیں کہا جا رہا ہے. نہیں متوجہ, میں بھی آوازیں کر دیتا ہوں. شروع میں قرآن نے کیا کہا؟ سب سے پہلے جب قرآن اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے, اپنا تعارف دیتا ہے, کیا کہا اس نے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ نمل میں کیا کہا؟ تاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین. تو قرآن, اس پر میں کل شاید بات کروں گا کہ کیوں ہے ایسا. ہر جگہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ صاحبان کردار کے لیے ہدایت ہے, یہ نمازیوں کے لیے ہدایت ہے, یہ آخرت ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے. جب قرآن ہر جگہ ہماری اس امت اور قوم کے لیے ہدایت ہے, تو جب قرآن یہ کہے گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, تو ساری دنیا کے لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہے, مسلمانوں سے کہہ رہا ہے, قرآن ماننے والوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس ذکر کو نہیں جانتے ہو تو اس کے والوں سے سوال کرو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کو قرآن والوں سے معلوم کرنا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو کچھ نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو. جب اہل ذکر سے سوال کرنا ہے تو اب خود معلوم ہو رہا ہے کہ ایک قرآن اور اس کی امت ہے, اور ایک قرآن جو پیش کرنے والے ہیں, اور جن کا معجزہ قرآن ہے. اور قرآن ہے کس چیز کا معجزہ؟ علم کا. جب قیامت تک قرآن علم کا معجزہ ہے تو جس کا معجزہ ہوتا ہے وہ اس شے سے بہتر ہوتا ہے. تو رسول کا علم قرآن کے علم پر حاوی ہوگا. میں دلیل دے رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے. قرآن کے علم پر رسول کا علم محیط ہوگا, وہ اس پر ہر طرح سے, اور قرآن محاط ہوگا جس جو ان کے احاطہ علم کے اندر ہوگا. اور دلیل اب دے دوں آپ کے سامنے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سب سے پہلے مجھے تخلیق کیا گیا. رسول نے فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے جسے تخلیق کیا وہ میرا نور ہے. جس کا نور پہلے ہے اس کے بعد قرآن آ رہا ہے. قرآن ان کے علم کے اندر ہے, وہ قرآن کے علم کے اندر نہیں ہے. صلوات اللہ علیہ. ایک اور صلوات محمد علیہ. اور اس لیے ہم اگر اس بات کو سمجھ لیں
تو آسان ہے بات کا سمجھ لینا کہ نہیں سمجھ پا رہے ہو اور واضح کر دیتے ہیں. دیکھو ہم نے کہا ہے کہ ہم شہر علم ہیں، انا مدینۃ العلم. ہم نے کہا ہے انا دار الحکمہ، حکمت کا میں ہوں شہر اور علم کا شہر میں ہوں، حکمت کا گھر میں ہوں. اب کس کو میں نے کہا کہ وہ بابوہا ان کا دروازہ ہے؟ تو اگر مزید میرے بات کی تصدیق حاصل کرنا ہے تو یوں سمجھ لو کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے اپنی خاموش لفظوں میں کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں نہ ہو. تو قرآن تو اپنی خاموش لفظوں میں کہہ رہا ہے. وہ کون ہے جو پکار کر کہہ رہا ہے جو چاہے پوچھ لو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بندگی سے لے کر اس کے رسول اور انبیاء میں اپنے طریقے سے اپنے بچوں تک نوجوانوں تک میسج پہنچانے کی کوشش کی. ہم اس کی بندگی سے لے کر اس کے منتخب لوگوں کی محبت لے کر اور جہاں سے اس نے ہدایت کے لیے سامان فراہم کیے اس کے اندر ہم تفصیلات میں کر جائیں کہ اس نے کیا کیا اچھی باتیں ہم کو اچھا انسان بنانے کے لیے دی. ان میں ہم نے آپ کے سامنے سب سے بہتر شے میں نے قرار دیا کہ معجزہ علم. تو کیا صرف معجزہ علم بہتر ہے کہ انسان کو اچھا بنانے کے لیے؟ خالی علم کا معجزہ ہی یا صرف علم ایک انسان کو اچھا بنا سکتا ہے؟ یہ ہم اور آپ خود قرآن سے بھی جان لیں گے اور جتنے انبیاء اور جتنے ان سے بھی جان لیں گے کہ خالی علم کافی نہیں ہوگا ایک انسان کو اچھا انسان بنانے میں. جتنی بھی اچھی صفتیں تم اپنا لو وہ خالی ایک ایک صفت اپنی جگہ انسان کو اچھا نہیں بنا سکتی. اب میں اس پر اگر میں کہیں کہہ چکا ہوں یا اتنا دوہرا دوں کہ ایک عالم ہے جو بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اور ایک بالکل ناواقف ہے، بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے مگر اس کے پاس اخلاق بہت اچھا ہے. اب مجھے بتلاؤ کہ دنیا کی پرپیش راہوں میں اس مادی زندگی کے اندر قدم قدم پر خطرات کے درمیان جب دونوں چل رہے ہوں تو کون محفوظ رہے گا؟ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اگر اخلاق نہیں ہے تو اس کا علم اس کو جگہ جگہ بچا نہیں پائے گا، ہلاکت میں جانے سے روک نہیں پائے گا. اور جس کے بعد اخلاق ہی اخلاق ہے اور اس کا علم نہیں ہے یعنی کتنی جگہوں کو بچتا ہوا نکل جائے گا اپنے اخلاق کی وجہ سے. صلوات محمد علیہ. یہاں تمام نہیں کر لیں گے اتنا کہہ کر کہ وہ عالم بچے گا نہیں اور یہ بااخلاق بچ جائے گا. ہم اگر اس کو سمیٹ کر بات کریں اب اندازہ کر لو کہ اگر وہ عالم بھی ہے اور بااخلاق بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام قرآن اور اس کی سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ انسان عالم بھی بنے اور بااخلاق بھی بنے. تب وہ اس دنیا کی برادری میں اور اس انسانی زندگی میں اس مادی زندگی میں کامیابی سے چل سکتا ہے. اور میں اپنی کل کی بات پر آپ یہ نہ کہیں کل کیا کہا تھا آج کہاں چلے گئے، لہٰذا وہ بات ہی میں تھوڑی سی دوہرا دوں. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ کیا کل ہی سے معجزے ہوا کرتے. بہت سے لوگوں کو فکر ہے کہ آج میں اس کو کہہ دوں تو میں کہہ دیتا ہوں معجزے آج بھی ہوتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے جو کہنے جا رہا ہوں وہ اس کو آپ رسمی باتوں مت لیجیے گا، کسٹمری باتوں کہ میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں معجزہ آج بھی ہوتا ہے. اب میں سوال کرتا ہوں بہت جلدی آپ کا ذہن پہنچ جائے گا اس بات کی طرف. یہ بتلائیے کہ جب قرآن شروع ہوا اور قرآنی معجزہ آیا، قرآن آج بھی ہے، جب قرآن آج بھی ہے تو معجزہ آج بھی ہے. بات یہی پر ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کے ذہن کو میں پرفیش رابطوں میں نہ لے جاؤں. جب میں نے کہا کہ معجزہ آج بھی ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن آج بھی ہے. جب قرآن آج بھی ہے تو معجزہ ختم تو نہیں ہوا. صلوات ہوں معجزہ ہے. ایک معمہ یا پہلی کے طور پر کہہ لیجیے میں نے حل کر دیا اس بات کو. معجزہ آج بھی ہے، قرآن ہے. ہر مسلمان مانے گا کہ معجزہ آج بھی اسے قرآن ہے. اور جب قرآن بھی آج ہے اور معجزہ بھی آج ہے تو یہ بھی تو بتاؤ رسول نے کیا فرمایا ہے، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جو کبھی جدا نہ ہوگی.
جب دونوں کبھی جدا نہ ہوگی تو اگر قرآن موجود ہے معجزے کی شکل میں تو جو ساتھ ساتھ ہوں گے وہ بھی معجزے کی شکل میں موجود ہوں گے. صلوات اللہ. یہ تو میں نے آپ کے سامنے کتابی اور عقلی اور تاریخی حساب سے میں نے بات کہہ دی, لیکن ویسے بھی ایک بات کہہ دوں. جب قرآن آیا اور حضور نے قرآنی معجزے کو پیش کیا, مجھے بتلائے دنیا کہ اس وقت حضور کی یا اس قرآنی معجزے کی مخالفت کرنے والے کون کون لوگ تھے. یہ بڑی الگ بات کی طرح انشاءاللہ یاد رہ جائے. کون کون لوگ تھے جو اس وقت اس قرآنی معجزے کے اور حضور کی اس نبوت اور رسالت کی مخالفت میں تھے. اگر میں بڑے بڑے مذاہب کے نام دوں, چھوٹے مذاہب کو چھوڑ دوں, ان کو الگ کروں کہ یہ مانی ہے اور یہ دیسانی ہے اور یہ ملاحدہ ہے اور یہ مثلاً برہما ہے اور یہ فلاں ہے, یہ سب چھوڑ. میں بڑے بڑے مذاہب کے اگر نام لوں آپ مجھے اس کو چھوڑ دیے کہ ان کے کاہن, ان کے عالم اور یہ سب کیا کہہ رہے ہیں, چھوڑ دیے. ویسے سامنے کی زندگی کیا ہے یہ بتائیے کہ حضور کے قرآنی معجزے کو اور حضور کے معجزے کو کون کون مخالفت کر رہا تھا. یہودی تھے مخالفت میں کہ نہیں تھے, عیسائی تھے مخالفت میں کہ نہیں تھے, مشرکین تھے مخالفت میں کہ نہیں, یہ سب مخالفت میں تھے. اب آج کے دور کا معجزہ دیکھیں جو سب کل مخالفت کر رہے تھے. آج میں ایک عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ کل جس اسلام کی تم سب مخالفت کر رہے تھے اور جن مسلمانوں کی تم سب مخالفت کر رہے تے, آج وہی سچے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے اور جھوٹے مسلمانوں کی مخالفت کرنے کے لیے آسٹریلیا والے بھی, امریکہ والے بھی, انگلینڈ والے بھی, ساری دنیا یہ سمٹ کر کیوں جا رہی ہے وہاں. کم سے کم تم سب نے سمٹ کر وہاں آ کر یہ تو بتا دیا کہ تم نے دنیا میں یہ پہچان لیا ہے کہ سچے مسلمان کون سے ہیں اور جھوٹے مسلمان کون سے ہیں. صلوات اللہ علیہ. اور یہ معجزہ کسی اور کا نہیں ہے, یہ معجزہ کربلا اور کربلا والوں کا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو کربلا میں بیٹھے ہیں, جو نجف میں بیٹھے ہیں, جو سامرے میں, جو کاظمین میں, جو مشہد میں, انہی کی حمایت میں تم یہ کہتے ہوئے آ رہے ہو کہ جب ان کا ساتھ دو, ان کا ساتھ دو. یہ ساتھ دینا دلیل ہے. کل سب مخالفت کر رہے تھے, آج سب ساتھ دینے آ رہے ہو. معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات اللہ علیہ وسلم. آپ یہ کہنا شروع کریں سیاسی اعتبار سے جناب وہ تو یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. میں اس کیونکہ اسلام ظاہر پر ہے, میرے سامنے ظاہری بات کیا ہے, ظاہر میں یہی ہے. اگر وہاں سے وہ پوچھیں گے آسٹریلین لوگ بھئی ہمارے فوج کہاں حملہ کرنے جا رہی, اگر کینیڈین پوچھیں گے یہ ہماری فوج کہاں حملہ کرنے جا رہی, اگر انگلینڈ کے لوگ پوچھیں گے یہ بھئی ہماری فوج کو کیوں بھیجا جا رہا ہے وہاں کٹنے مرنے کے لیے, امریکہ سے پوچھیں گے جناب یہ کیا ہو رہا ہے, اگر وہاں کے لوگ پوچھیں تو کیا جواب دیں گے؟ بھئی وہاں کچھ بے گناہ ہیں جو خطرے میں ہیں, ان کو بچانے جا رہے ہیں. یہ بے گناہ کون سے ان کو بچانے والے ہیں؟ داعش والے, طالبان والے, کس کو بچانے آ رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا ظاہری طور پر, بچانے نہیں, ان کو تو مارنے جا رہے تھے کہ وہ ان کو پر ظلم کرنے آ رہے تھے. تو کم سے کم اتنا تو پہچان لو کہ آج سارے مذاہب کے لوگ جا رہے کن کو بچانے اور کن کو مارنے. یہی ہے سب سے بڑا معجزہ کہ آج یہ تو تم نے مان لیا کہ حق کدھر ہے. صلوات محمد علیہ. یہ واضح ہو گیا کہ حق کدھر ہے. جدھر آغاز سیستانی بیٹھے ہیں ادھر حق ہے. ہمارے مرجع وقت عالم علماء, مرجع دینی اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ حضرت آغاز سیستانی جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے تمہارے بچانے کے لیے اور سامنے والوں کو جواب دینے, یا سامنے والوں کو سے آ رہے رکھو. یہی دلیل ہے کہ دیکھو نہ تو سیستانی صاحب نے پکارا, تمہیں آواز کسی نے نہیں دی, تم خود یہ ثابت کرنے اب چل رہے ہو کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم بتائیں کہ بے گناہ کہیں بھی ہمیں ان کو بچانے جانا ہے. یہ کس کا دیا ہوا سبق ہے؟ یہ کربلا کا دیا ہوا سبق ہے, یہ اسلام کا دیا ہوا سبق, قرآن کا دیا ہوا. ایک صلوات محمد ساری قومیں جو کل مخالفت پر تھی وہ سب آج مذہب بدلا ہو تم نے یا نہ بدلا ہو, ایک مذہب تو تم نے بتا دیا کہ تمہیں اپنانا ہے,
نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، تمہیں ایک مذہب تو بتلانا ہے جو اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہر جگہ یہ پہچانو کہ اسلام کی فطرت پر ہو کے نہیں ہے۔ سلامتی اصل دین ہے، تو اسلام کے نام سے پکارو یا سلامتی کے نام سے پکارو، جب سلامتی اپناؤ گے جب یہ اچھے انسان کہلاؤ گے۔ صلوات اللہ علیہ۔ کیا ہوا اس وقت کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور سے یہ واقعات کسی اور جگہ پیش نہیں آ رہے؟ یہ بہت کیجیے، سوچیں، اور کرنے کی بات ہے، یہ واقعات دنیا کے کسی اور کونے گوشے میں نہیں پیش آ رہے کہ چلو بھائی ہم کو تو انڈونیشیا چلنا ہے، وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، چلو ہمیں ویتنام چلنا ہے، وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، چلو فلاں جگہ چلنا ہے، تاجکستان چلنا ہے، وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ کہ بھائی سامنے کی بات ہے کہ خود رشیا کے ایک علاقے میں بہت گڑبڑ ہو گئی آپ لوگوں نے دی اور آپ لوگ وہاں نہیں پہنچے، وہاں نہیں پہنچے، یہ یہاں کیوں آ گئے بچانے کے لیے؟ تو ہم کہتے ہیں تم بچانے کے لیے خود سے نہیں آئے ہو، بلکہ نظریے نے تم کو مجبور کر دیا کہ تم دنیا میں ممدوح کہلا سکو، اچھے تمہیں آنا پڑا، پکارا کسی نے نہیں، بلایا کسی نے نہیں، آ جاؤ، آنا ہے، آؤ، کوئی روک بھی نہیں رہا ہے، روڑاؤ، تم کو جو ساتھ دینا ہے ساتھ دو، اور جو تمہیں کرنا ہے کرو، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہے ظلم کو مٹانا، ظالم کو ختم کرنا۔ اور آج بھی اس چیز کا معیار اور کسوٹی کی جگہ اگر کوئی قرار پائی ہے تو وہی سرزمین جو کل بھی تھی، کربلا معیار تھی اس بات کو پہچانوانے کا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ آج بھی کربلا کے چاروں طرف تم پہچانوا رہے ہو کہ ظالم کون ہے، مظلوم۔ صلوات محمد علیہ۔ میں کل ہی آپ کے سامنے بات عرض کرنے جا رہا تھا، راستے میں آتے ہوئے لکھنؤ سے، میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ سے کل ہی کو لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا، میں نے آج بات کو تمام کر لیا، لیکن وقت نہیں بات کو میں تمام وقت کروں ان شاء اللہ۔ کل ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ ہاں قرآن اور پھر جو یہ شخصیتیں ہیں ان کی عملی زندگی ہم کو کیسے اچھا بناتی ہے اور کیسے برائی سے بچاتی ہے۔ دوستو عزیزو، آپ دیکھ لیں کہ جہاں ہمیں کیوں ہے انسیت اور محبت اپنے اس قانون سے، حضور نے فرمایا ایک موقع ایسا ہے کہ موسیٰ بن عمران نے سوال کیا، سأل موسیٰ بن عمران من رب، اپنے رب سے سوال کیا موسیٰ نے، ورفع یدہ، اور اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے حضرت موسیٰ نے کہا والے والے یا رب ابعید انت، ابعید انت اناداک ام قریب انناجی، ابعید انت اننادی ام قریب انت انناجی۔ اس جملے کی لطافت کو عربی میں ہے ہمارے قبلہ بشیر یہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، کون سمجھا رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، اسلام جس نے پیش کیا وہ ہم کو بتا رہے ہیں، دیکھو موسیٰ کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھایا اور یہ کہہ رہے ہیں یا رب ابعید انت اننادیک ام قریب انناجیک، والے والے کیا تو ہم سے بہت دور ہے جو ہم تجھے پکارے، یا تو ہم سے بہت قریب ہے کہ ہم سرگوشی میں بات کر لیں؟ کس طرح تجھے پکارے؟ کیا تو ہم سے بہت دور ہے جو ہم تجھے پکارے؟ اسلام بتا رہا ہے، حضور بتا رہے ہیں، کیوں ہمیں عزت ہے، کیوں محبت ہے، کیوں ہم اس کی بندگی، کیا تو بہت دور ہے اننادی کہ میں تجھے ندا دوں، آواز دوں، اب قریب، یا تو اتنا قریب ہے کہ انناجی کہ میں تجھ سے نجوا اور سرگوشی میں اور خاموشی سے بات کروں۔ جواب آیا، اے موسیٰ جب بھی کوئی بندہ مومن مجھے جس طرح پکارتا ہے میں ویسے ہی اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ صلوات محمد علیہ۔ یہ تو اس لیے ہمارے سامنے اسلام اور شریعت کہ جب کوئی فریادی فریاد کرے، اب یہ کہ وہ کب کس وقت ساتھ دے گا، اس کی آواز کو کب کس وقت وہ شرف قبولیت، یہ اس کی بس میں، یہ اس کی مشیت۔ اور اس لیے میرے اور آپ کے مظلوم امام کربلا میں یہی شب جو رات کا
اور شب عاشور وہاں کربلا میں تھی. اس شب میں اسی شب میں ان کا کیا فرمانا تھا رات کی منزل میں. جس وقت حکم آ گیا فضل صاحب کو کہ اسی رات میں ان کو جنگ کر کے ختم کرو, واقعہ ختم ہو جانا چاہیے آج کی رات. اور وہ شب عاشور, اس شب عاشور فضل صاحب یہ حکم فوجوں کو حکم دیا بڑھو اور بڑھ کے حملہ کر دو. پھر کیا ہے یہ چند لوگ خیموں میں محصور 4 لاکھوں کی فوج قتل کرنا مشکل ہے, کیا مشکل. بڑا اور حملہ کر دو. میں کبھی آپ کے سامنے اس منظر کو یہاں پیش کر چکا اور عجیب شاعر جس کے لیے روایت نے نقل کیا کہ امام حسین خیمے میں قنات سے ٹیک لگائے خوش لگائے آرام کر رہے, تھوڑی دیر کے لیے آرام آئے ہیں اور آگے خیمے میں ٹیک لگا کر آرام بیٹھ گئے آرام کی شکل میں. اتنے میں چاروں طرف سے شور کی آواز, اور ظاہر ہے کہ ہمارا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حکم مل جائے گا سردار لشکر کا لاکھوں کی فوج کو حملہ کرو, تو حملہ کرنے کے لیے جب فوجی تیار ہوتے ہیں ایک دم سے لڑنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیں گے تو اسلحہ کی جھنکار کی آوازیں, جب سواریوں کو حرکت دی جائے گی تو گھوڑوں اور ناکوں میں ان کے بولنے کی آواز, کتنا بڑا شور ایک دم سے رات کو شب عاشور بلند ہوا. یہ اسلحہ کا ٹکرانا, اور فوجی جب حملہ کرنے کی نیت سے بڑھتے ہیں, جب غار کرنا چاہتے ہیں تو ان کا خود اپنا ایک شور. اس کو بہت کم روایت نے نقل کیا, لیکن جہاں پر ہے مجھے آپ کے سامنے پہلے کبھی سنا چکا ہوں. اس کا اندازہ کرو کہ ایسی عالم میں جب اتنی بڑی فوج چاروں طرف سے حملہ کرنے چلی کتنا شور ہوگا. اب یہیں پر تو پہچان ہوتی ہے کہ کس کے قلب کی کتنی طاقت ہے. ہم نے تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ امام حسین نے اپنی پشت خیمے کی قنات سے ہٹائی. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر وہ آرام کی شکل میں تو اٹھ کر بیٹھ گئے ہوں, بیٹھے بھی تھے تو کھڑے ہو گئے, وہ اسی شان سے لیٹے رہے. یہ ہے امامت, یہ شان امامت. اور آپ نے دیکھا کیا کہ بہن زینب آ گئی, وہ آئی, بھیا یہ شور کیسا ہے. بھائی کی محبت بہن کے دل میں آ گئی, بھیا یہ شور کیسا ہے. جواب میں کیا فرمایا, عباس کو بلاؤ. آئے حضرت ابوالفضل عباس. عباس جا کے پتہ لگاؤ یہ کائے کا شور ہے. حضرت باہر آئے. اب یہ عجیب منظر ہے, آدھی ابلتی ہوئی فوجوں کے سامنے عباس جا کر کھڑے ہوئے. شب عاشور کا زرد چاند اس منظر کو دیکھ رہا ہے. ہاتھ اٹھا کر پوچھا کیا چاہتے ہو تم لوگ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت عباس کو سامنے دیکھا آتی ہوئی فوجوں کے قدم رک گئے. اب کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے. پوچھا کیا چاہتے ہو. جواب ملا ہمارے پاس یہ حکم آیا ہے اور ہم اسی وقت جنگ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. میں اچھا تو ٹھہرو, آگے نہ بڑھنا, پہلے میں اپنے آقا سے جا کے پوچھ لوں ان کا کیا حکم ہے. اس وقت تک کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کتنا جلال ہے اس لہجے کے اندر, اور کتنا اثر اور روب ہے اس آواز کے اندر کہ مورخ نے لکھا پورا لشکر سامنے ٹھہرا ہوا ہے. اب آئے آقا کی خدمت میں. منظر یہ ہے, حکم یہ آیا ہے, اس لیے وہ اسی وقت لڑ لینا چاہتے ہیں. امام نے کیا جواب دیا. بہت سی مصلحتیں یہاں پر ہو سکتی ہیں, ہمیں حق نہیں کہ ہم ان مسائلے کو بیان کریں. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ امام نے فرمایا عباس اسے جا کر کہہ دو کہ رسول کے نواسے کو, علی و فاطمہ کے بیٹے کو اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے. وہ ایک رات اور چاہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور قرآن کی تلاوت کر کے رات اور گزارے. کم سے کم اس اطمینان سے امام نے جب جواب دے دیا تو دنیا پہچان لے کہ قرآن والے کے در تھے اور قرآن کی مخالفت والے کے در, اللہ والے کے در تھے اور اللہ کی مخالفت کرنے والے کے در.
آئے متبدل عباس، آ کر پیغام پہنچایا، اختلافات شروع ہوئے، نہیں ہاں یہاں تک کہ لوگوں نے کہا جو اسلام پر نہ بھی ہوں اگر وہ بھی ہم سے یہ مانگیں گے تو ہم ان کو دینے پر مجبور ہیں اتنی مہلت، تو یہ تو رسول کا نواسا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں تم نے بہانہ ڈھونڈا، لیکن بات تو ایک ہی کہ تم نے عباس کو سامنے دیکھ لیا۔ اب ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھو، مجبور ہو کر کہا ٹھیک ہے جو آپ کا فرمانا ہے ہمیں منظور ہے، جب صبح ہوگی۔ یہ شب عاشور امام نے یہ ایک فیصلہ لے کر بتا دیا کہ خالی اتنا ہی نہیں ہے، صبح آنے دو اور پھر دیکھو کہ کیا کیا مناظر ہیں۔ صبح ہوتی ہے قبل اس کے کہ تیز آفتاب سامنے آئے، ایک شخص کو ہار باندھ کر آتے ہوئے سامنے دیکھا، اس کا بیٹا بھی سامنے۔ قریب آ کر اتنا ہی تو کہا مولا فحلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اور قدموں کو سر رکھ دیا، اٹھایا سینے سے لگایا تاکہ سمجھ لے کہ میں نے کہا تم کو ادا ہوئے کہا میں نے بھی تمہیں بخشا۔ تو میں نے روایت میں یہاں پہ ہلکا سا یہ منظر دیکھا، جیسے ہی اندازہ ہو گیا کہ امام نے بخش دیا، امام نے معاف کر دیا، تو روایت میں کہتا تھا ہم نے دیکھا کہ دوڑ کر اور کہاں گیا جہاں مولا کا فرس گھوڑا کھڑا ہوا، وہاں پہنچے اور لجام کو اٹھا کر چومنا شروع کیا۔ یہ لجام فرس کو چوم کر بتا دیا انہوں نے کہ کل راستے میں میں نے اگر اس لجام پر ہاتھ رکھا تھا تو یہ سمجھ لینا خدا نہ خواستہ کسی اور نیت سے نہیں، ورنہ اس کو سب سے پہلے اسی کو چوم کرنا ہوتا۔ اور پھر پلٹ کر اتنا دیکھا کہ خیموں سے ہاں دوستو جیسو میں بات یہی پر ختم کر دیتا، لیکن چند جملے اور کہہ کر، لیکن اتنا بتا دوں کہ اسی تو وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب ایک ایک کر کے کوئی نہیں رہ جاتا، اور ہم اس منظر کو اس لیے میں نے آپ تک پہنچایا کہ جب انہوں نے چاہا میدان میں جانا تو اس نے پہلے خود جانا پسند نہیں کیا، بلکہ پہلے یہ کہ جوان بچہ میرا اس کو میدان میں جانے دیا، کیونکہ شاید ان نے قریب کھڑے ہوئے امام کے 18 سال کے بچے کو بھی دیکھا، اور اس لیے دل نے طے کیا ہوگا اور فیصلہ کر لیا ہوگا کہ کیسے اچھا لگے گا کہ میرا جوان زندہ رہ جائے اور امام کا بیٹا یہاں شہید ہو جائے۔ پہلے اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیج دیا، اور جب دوڑ کر چلے اس کی آواز پر تو وہاں گرد و غبار میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے۔ اور جب اپنے بیٹے کے قریب اس گرد و غبار میں نگاہیں عادی ہو گئی اور قریب پہنچ کے دیکھا تو دیکھا انہوں نے کتنا فخر محسوس ہوا ہوگا کہ مجھ سے پہلے کوئی اور پہنچ چکا ہے، جس کے زانو پر اس جوان کا سر رکھا ہے۔ اب جو دیکھا تو کوئی اور نہیں، خود آقا پہنچے تھے۔ اٹھانا چاہا اپنے جوان کے اس جسم کو اور جسد کو، لیکن فوراً جواب مل گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے۔ یہ امام نے جواب دے کر بتا دیا، اس کے بعد دیکھو کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہماری محبتیں کیا ہیں، ہمارے ساتھ والوں ساتھ ہماری شفقتیں کیا ہیں۔ جس نے ان کو ان کے جوان کا لاشا نہیں اٹھانے دیا، تھوڑی دیر کے بعد دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ اب وہی اپنے جوان کے سراہنے ہیں، خیموں کی طرف دیکھ کر آواز دے رہے اے بچوں آؤ آگے اپنے بھائی علی اکبر کا جنازہ اٹھوا لو۔ اور جب جنازہ لے کر خیموں تک پہنچا دیا گیا تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ شہزادی زینب علی و فاطمہ کی بیٹی اور رسول کی نواسی زینب نے خیمے میں چاروں طرف نظر ڈالی، جب بیویاں واہ علی اکبر کا ماتم کر رہی ہیں، سامنے علی اکبر کا پارا پارا لاشا ہے، تو ایک مرتبہ نظریں ڈالی کہ سب تو موجود ہیں لیکن وہ ماں نظر نہیں آتی، اس نے بچے کو پالا۔ خیمے کے یہاں پر نظر ڈالی، دیکھا خیمے کے ایک گوشے میں لیلا زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جو قریب گئے زینب تو دیکھا لیلا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، خدایا تیرا شکر کہ تو نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ ہے وہ ماں جس نے کربلا میں علی اکبر کو رخصت کیا تھا۔ ایک جملہ اور عرض کر دو کہ وہی ماں، وہی تو گیاری ماں جب ہر طرف سے قید خانوں کی مصیبتیں، بازاروں کی مصیبتیں اٹھاتی ہوئی واپس اپنے وطن آ گئی اور گھر آ گئی اور رسول کے روضے تک پہنچی، تو مورخین کو لکھنا پڑا کہ جب قبر رسول سے بیویاں واپس چلی تو ایک منظر عجب تھا کہ زینب لیلا کو سنبھالے ہوئی تھی اور لیلا زینب کو سنبھالے ہوئی تھی۔ میں دیکھا
دیکھا گیا کہ لیلا زمین پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر غش کھا کے گر پڑی. شہزادی زینب نے اپنے زانو پر سر رکھا اور ان کو ہوش میں لانے کی تدبیر کی. جب جناب لیلا کو ہوش آیا تو زینب نے پوچھا شہزادی آپ گفے کے بازاروں میں گئی, گفے کے دربار میں گئی, شام کے بازاروں میں, شام کے دربار میں, خانے میں, کربلا, لیکن ہم نے آپ کو کہیں غش کھاتے ہوئے نہ دیکھا. کہ یہاں کیا بات پیش آ گئی کہ جو آپ کے ہوش اور غش کھا کے گر پڑی؟ جواب دیا شہزادی جب کربلا میں میں نے اپنے جوان کو رخصت کیا تھا تو علی اکبر نے وصیت کی تھی مادر گرامی جب قید سے چھوٹ کر وطن جائیے گا تو میرے دوستوں کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا. میں نے سامنے سے کچھ جوانوں کو آتے ہوئے دیکھا, مجھے اپنا علی اکبر یاد. ہمارے گزشتگان کو ہمارے معصومین میں پیدا کر, ہمارے گناہوں کو بخش دے. محمد والے جو نصرت دین اسلام کامیاب ہو مظفر و منصور فرما. ہمارے عازم علماء کا سایہ ہمارے سلام. زندگی کے آخری سال تک ہم کو راہ محبت ضرور عزت ہو جاتا. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مخلص الشية والزوار علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أنصارنا وعوانك ورحمة الله وبركاته. حضرات کل کے مجلس کے بعد 2 بچوں کی شبیہ تابوت برآمد ہوگی. کل کی مجلس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگی تو انجمن ہاشمیہ دریا آباد نواخانی میں سینہ زنی کرے گی. لائیو ہو رہے ہیں.